بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے، قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو سامعین و ناظرین، جس طرح کہ آپ نے اس آیہ مبارکہ سے پہلے سنا کہ طالوت نے 70,000 جوانوں کو بنی اسرائیل میں سے منتخب کیا تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ طالوت لشکر کو لے کر شہر سے نکلا، یعنی بیت المقدس شہر سے لشکر لے کر نکل پڑا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں جب وہ لشکر کو لے کر نکل رہا تھا اس وقت طالوت نے یہ اعلان کیا تھا اس لشکر میں میرے ساتھ نہ کوئی بوڑھا آدمی اور نہ کوئی بیمار شخص، نہ وہ شخص جس کا دل دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہو، اور وہ شخص جو مکان بنا رہا ہو اور جو تجارتی کاروبار میں مصروف ہو، اور وہ شخص جس کا نکاح ہوا ہو ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، اور وہ شخص جس کے اوپر قرض ہو، فارغ البال اور تندرست جوان میرے ساتھ شامل ہو، بزدل اور بے صبرا بھی میرے ساتھ شامل نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بزدل اور بے صبری کی وجہ سے وہ جنگ انسان ہار جاتا ہے، بزدل اور بے صبری جنگ سے ہارنے کا سبب بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے۔ سامعین و ناظرین، طالوت کے اعلان پر 70,000 کے قریب لشکر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب یہ لشکر جا رہا تھا اس وقت طالوت نے یہ کہا کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ تو راستے میں ایک نہر ٹھنڈی آئی، تو کیونکہ سخت گرمی کا دن تھا، موسم سخت گرم تھا اور لوگ پیاس سے بے قرار تھے، تو اس وقت جب وہ نہر قریب آئی آپ نے کہا کہ جو آدمی اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، جو آدمی اس نہر سے پانی نہ پیے گا وہ میرے طریقے پر ہوگا، ہاں اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک چلو بھر پینے کی یہ اجازت ہے۔ سامعین و ناظرین، ہوا یہ کہ جب وہ لشکر جا رہا تھا کیونکہ سخت پیاس لگی تھی، بہت ساروں نے اس سے پانی پی لیا، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی، جن کا ایمان پختہ تھا، جو اللہ کے حکم پر راضی رہنے والے تھے ہر صورت، انہوں نے وہ پانی نہ پیا، وہی ایک چلو بھر پانی انہوں نے پیا، اور وہ ان کے گھوڑوں کے لیے اور ان کے اپنے لیے وہ کافی ہو گیا۔ اور رہی بات جنہوں نے پانی پی لیا ان کے پیٹ پھول گئے، ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، اور جتنا انہوں نے زیادہ پانی پیا انہیں اتنی ہی زیادہ پیاس لگی۔ اب جب وہ نہر سے آگے نکل گئے، جب جالوت کا لشکر سامنے دیکھا تو وہ طالوت کے لشکر میں سے بہت زیادہ تعداد وہ یہ کہہ کر واپس جانے لگی ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ وہی تھے کہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا،
کیونکہ طالوت نے یہ کہا تھا کہ جس نے پانی پی لیا وہ میرے طریقہ پر نہیں ہوگا، وہ جہاد نہ کر سکے گا، اللہ اسے توفیق نہیں دے گا۔ تو اس وقت انہوں نے ہی یہ اعلان کیا ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ واپس چلے گئے۔ تو آپ کے ساتھ جو تعداد رہ گئی وہ 313، غزوہ بدر میں جتنی تعداد تھی وہ 313 تعداد رہ گئی تھی، وہ تو آگے چلے گئے، انہوں نے ایک چلو بھر ہی پانی پیا۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آیا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے جالوت کا لشکر دیکھا تو وہ 313 افراد نے یہ 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا انہوں نے یہ مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، اور دوسری دعا یہ تھی وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور تیسری دعا یہ تھی وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سامعین و ناظرین، اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کی اطاعت میں ہی راحت ہے، اور ان کی مخالفت میں انسان تکلیف اٹھاتا ہے۔ دیکھیں یہاں جنہوں نے سیر ہو کے پانی پیا وہ پیاسے بھی رہے اور تکلیف میں بھی رہے، اور درگاہ الہی سے دھتکارے بھی گئے، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق پانی پیا وہ خوب سیر ہو گئے۔ اور دوسرا اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر میں ہی برکت ہے، بے صبری میں برکت نہیں ہے۔ دیکھیے کہ یہاں جنہوں نے صبر کیا ان کو ایک چلو بھر پانی کافی ہو گیا، جنہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ان کے لیے خوب پیٹ بھر کر پانی بھی ان کے لیے کافی نہ ہوا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کبھی پیغمبر کے حکم سے بعض حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور بعض حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے پانی حلال تھا لیکن وہاں پانی پینا ایک چلو سے زیادہ وہ حرام تھا، ایک چلو ہی حلال تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی موجودگی میں آپ پر دوسرا نکاح کرنا حرام تھا۔ اور مزید اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے جو ساتھی ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، ان کے جو امتی ہیں، ان سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ، امت کے صحابہ وہ افضل ہیں۔ دیکھیے وہاں تقریباً کتنے ہزار ان کے ساتھ گئے تھے لیکن 313 ان کے ساتھ آگے گئے، باقی واپس آ گئے۔ کئی مثالیں ملتی ہیں، زیادہ لوگ انہوں نے حامی بھری وعدے کیے لیکن بہت کم رہ گئے۔ تو جب غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام گئے، انہوں نے جاں بازی کے ساتھ اور بہادری اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اگر حضور نے خود ہی کسی کو کہا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ تو وہ گئے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی جان بچا کر بزدلی سے واپس نہیں آیا۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، اولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے وقت دعا مانگنا یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنگ کے وقت دعا کیا کرتے تھے۔ جنگ کے وقت یہ کھیل تماشا گانا بجانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں عبادت اور ذکر و اذکار اور زیادہ کیا جائے، کیونکہ جب شہادت کی موت آئے اس وقت ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ذکر مصطفیٰ یا ذکر خدا دل میں جاری ہو۔ تو سامعین و ذی وقار، آج ہم یہ سبق بھول چکے ہیں۔ آج فوجوں کے دل بہلانے کے لیے ان کے لیے گانے گائے جاتے ہیں۔ کاش ہم وہ سبق یاد کر لیں تاکہ ہم دشمنوں کو شکست دے سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام شریعہ پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔